اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں کبھی دین کے حوالے سے، کبھی دنیا کے حوالے سے، کبھی کاروبار کے حوالے سے، کبھی رشتوں کے حوالے سے، زندگی کے یہ جتنے بھی حوالے ہیں ہمارے، یہ حوالے بدلتے رہتے ہیں اور زندگی کا جو سفر ہے وہ چلتا رہتا ہے، گزرتا رہتا ہے وقت، اور پھر کسی خاص مقام پہ جا کے یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ حوالے ہی باقی رہ جائیں گے۔ آپ نے زندگی میں جب بھی فیصلہ کیا کہ آپ اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے، آپ اسے چھوڑتے چلے گئے، اور آج آپ اپنا آخری فیصلہ بھی سنا دیں کہ آپ کسی چیز کو، کسی عادت کو، کسی شے کو کبھی خود سے الگ نہیں کریں گے، آنے والا کل آپ کو خود بخود لازماً اس سے جدا کر دے گا کہ یہی زندگی ہے۔ بچپن کے کھلونوں سے لے کے لڑکپن کی دوستیوں، پھر جوانی کی سیر و تفریح، پہلے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا اور دلچسپیاں لا تعداد بے شمار تھیں، لیکن پھر زندگی آپ کو ایسے موڑ پہ لے آتی ہے جہاں پہ وہ سب کچھ جو کہ آپ کی مجبوریاں تھیں، پھر آپ ان کے بغیر مجبور ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں دو رویوں کے ساتھ چلنا ہمیشہ ناکامیوں کو جنم دیتا ہے، یعنی آپ بڑے خلوص کے ساتھ عبادت کریں لیکن ساتھ ہی کاروبار میں جال سازی شروع کر دیں۔ اگر آپ صرف عبادت میں کمزور ہیں تو پھر کاروبار میں بھی نہیں، بولنے میں بھی کمی ہے، زندگی کے ہر مرحلے پہ بھی کمزوری دکھاتے ہیں، ہر رویے اور رشتے میں بھی، تو کم سے کم زندگی کا ایک رنگ، ایک دھب تو ہوتا ہے نا، چاہے کمزوری صحیح، کوئی ایک پہچان تو آپ کی بن جاتی ہے نا کہ یہ کمزور آدمی ہے یار، ہر طرف کمزور ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک کامیابی کا معیار کچھ اس طرح بن جاتا ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے خود کو کبھی کمزور، کبھی ذہین، کبھی کاہل، کبھی بیزار، کبھی سست، کبھی تیز ترار، وہ اسے کامیابی کا گر سمجھتے ہیں زندگی میں، اور اس کے نتیجے میں ان کی کوئی پہچان ہی نہیں بن پاتی، سوائے اس رائے کے ان کے بارے میں کہ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، انتہائی چالاک، موقع پرست شخص ہے، دوغلا ہے، اس قسم کے جملے۔ یعنی معاملہ جو زندگی کے لیے اپنانا چاہیے وہی معاملہ آپ عبادت کے لیے بھی اپنائیں، اس کے لیے بھی لازم رکھیں، اسی زاویے، اسی نظریے کو۔ اگر آپ اتفاقاً کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں اور اللہ کے باقی احکام کو اتنے ہی پھر ادب سے بھی آپ مانیں، اگر آپ پیدا ہو گئے ہیں کسی مسلمان گھرانے میں جیسے آپ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی ایسے ہی نہیں دی، اپنے ساتھ کچھ اصول لے کر آپ کو دی گئی ہے اور وہ آپ کو اس کی اطاعت میں رہنے کا سبق دیتی ہے۔ کہیں کہ مالک اگر میں نے تیری دی ہوئی زندگی قبول کی ہے تو پھر جو احکامات اس کے بارے میں تو نے دیے ہیں وہ بھی تسلیم کرنا میرے لیے مقدس ہیں، لازم ہے۔ ایک رویہ رکھیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ بازار سے جا کے ایک مشین خرید لیں اور اسے استعمال کرنے کے لیے ساتھ جو کتابچہ یا بکلیٹ ہے اس پہ آپ عمل نہ کریں اور آپ کہیں کہ جی میں مشین کا تو استعمال کروں گا لیکن میرے اپنے اصول ہوں گے۔ تو پھر جب اللہ سے آپ نے زندگی لی ہے، اتنی نعمتیں لی ہیں، تو پھر اسے گزارنے کے اصول بھی اس کی کتاب میں درج احکامات کے مطابق طے کریں۔ اگر معبود کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر بنیادی نقطہ کیوں نظر انداز آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر وقت اس کے سامنے حاضر ہیں؟ بنیادی نقطہ کہ ہر وقت آپ اس کے سامنے حاضر ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کی دی گئی زندگی اس کے بیان کردہ اصول پر گزارنے کے لیے ایک طویل بحث، مباحثہ، دلائل، یہ سب کچھ ہم کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ کہ روزہ غریب والا جو ہے وہ فاقہ ہمیں سکھاتا ہے، یا مجبوری کا جبر ہمیں بتاتا ہے، یا صبر یا ضبط کا ہمیں انداز بیان کرتا ہے، یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، امیونٹی بڑھتی ہے، کیا صرف یہ بات کافی نہیں کہ ہم جس کی دی گئی زندگی میں لاتعداد نعمتوں سے صبح شام لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ اس کا حکم ہے؟ بس اتنا کافی نہیں؟
اور پھر ہر عبادت کو اگر آپ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ اس کا حکم ہے اور ہم اس کے تابع ہیں، اس کی زندگی ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے رولز ہیں، تو پھر بس۔ اور پھر جو شخص اس کا حکم سمجھ کے زندگی کا ہر کام کرنا شروع کر دے، عبادات کے علاوہ بھی، سونا، جاگنا، کاروبار کرنا، لوگوں سے ملنا، رشتے ناتے، ذہن میں صرف یہ بات رہے کہ اللہ کا حکم، اس کی زندگی تو اسی کے اصول، اسی کا قاعدہ، اسی کے قانون، یہ بات صرف ذہن میں رہے کہ یہ الگ الگ چیزیں نہیں، ایک ہی شے ہے۔ اطاعت کی ایک ہی کیفیت کی کئی شکلیں ہیں، تو تصور کریں کہ زندگی کتنی مختلف ہو جائے گی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ ایک بات تو یہ کہ انسان آسانی سے یہ بات تسلیم ہی شاید نہیں کرتا کہ وہ ایک مخلوق ہے، ایک کریٹڈ شے ہے، ایک پیدا کی گئی چیز ہے۔ اس کا تکبر، اس کی دولت، اس کا عہدہ، اس کی علمیت، اس کی ڈگریز، اس کا رہن سہن، اس حقیقت سے وہ گریز کرتا ہے کہ میں کسی کا پیدا شدہ ہوں۔ میں خود ذاتی طور پہ سائنس کا طالب علم رہا ہوں اپنی زندگی میں، اور میں یہ بات بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ تکبر سائنس میں ہوتا ہے۔ جب وہ یہ کہتی ہے، سائنس یہ بتاتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ اس وسیع اور اس کائنات میں زمین کا وجود، اس کا پیدا ہونا محض ایک اتفاق تھا، یوں ہی ایک حادثہ، ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ، اور یہ سب کچھ وجود میں آ گیا، یہ کائنات۔ سائنس کبھی تسلیم ہی نہیں کرتی کہ سب کچھ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت یا بائی ڈیزائن تخلیق ہوا ہے۔ کبھی تسلیم نہیں کرے گا ایک سائنسدان کہ سورج کسی نے یوں ایک مخصوص مقام پہ سجایا کہ ذرا بھی قریب ہوتا تو یہ سب کچھ گرم بھاپ بن کے اڑ جاتا، اور کچھ دور ہو جاتا تو شاید یہ سب برف کے پتھر ہوتے۔ سائنس ہمیشہ اصولوں، فارمولوں، حساب کتاب، ملٹیپلائی کریں، پلس کریں، مائنس کریں، اس کو حتمی شکل دے کر خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان تمام کہکشاؤں میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے علم، تجربے، اس کا جو ایکسپیرینس گین کیا ہے ہم نے، جی پڑھا ہے سائنس میں، یہ وہ سارا اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ لیکن میں ہوتا کیا ہے آخر میں؟ ایک جرثومہ ایک وائرس کے آ کے ذلیل ہو جاتی ہے کہ ساری تحقیق صرف اس بات پہ ہو رہی ہے آج کہ یہ جو جرثومہ ہے، وائرس، یہ ایک زندہ جرثومہ ہے یا مردہ ہے، اور اگر مردہ ہے تو پھر کسی زندہ خلیے میں جا کے یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ واہ، پوری تحقیق سائنس کی یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ غور کریں تو اربوں ڈالرز سے ہوئی اس غیر حتمی تحقیق فائنل نہیں ہے، اس پہ آپ کو تعجب نہیں ہوگا، لیکن یہ آپ کو شاید ہنسی بھی آئے، لیکن ایک سائنسدان جو ہے اس کے نزدیک یہ بڑی ریسرچ ہے، کمال فن ہے۔ جبکہ وہ مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ سارے سمندروں کا پانی جمع ہو جائے اور تمہاری انگلی پہ لگے تو خدا کے مقابلے میں تمہارا علم اتنا بھی نہیں۔ صوفیہ کی ہمیشہ دعا رہی کہ یا اللہ ہماری نگاہ میں ہمیں چھوٹا کر دے اور دوسروں کی نگاہ میں ہمیں بڑا کر دے، کیونکہ جب تک آپ اپنی نگاہ میں چھوٹے نہیں ہوں گے آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ہر انسان میں شاید خود کو چھوٹا، ادنا، کمزور، بے بس تسلیم کرنے کی ہمت، طاقت، استطاعت نہیں ہوتی۔ بہت سی قومیں، کئی معاشرے اللہ نے خسارہ و میزان کی وجہ سے تباہ کر دی ہے۔ بظاہر بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن دنیا کا قانون معیشت جو ہے وہ، بلکہ یہ قانون معیشت ہی شاید ترقی، کامیابی اور بلندی پہ ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ کچھ اور ہے۔ جیسا کہ سورہ قصص کی 58ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب غور کریں یہ کس قدر غور طلب آیت ہے یہ، اب غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب وہ اپنی معیشت پر اترا رہی تھیں۔ گویا اللہ کسی قوم کو بھی زوال کی حالت میں نہیں ہلاک کرتا، بلکہ اس وقت جب وہ عروج پہ پہنچ کے تکبرات ان کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، جب باغ شداد تخلیق کیا جاتا ہے، جب احرام مصر کہیں آسمانوں کو چھونے لگتے ہیں، جب پہاڑوں کو تلاش کے کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھو ہم نے کتنے حسین و جمیل محلات یہاں تعمیر کر دیے، تو پھر انہیں ماتھے سے پکڑا جاتا ہے۔ اللہ کا قانون غرباء اور مساکین کو مارنے کا نہیں، ان کے لیے صرف ہدایت اور تلقین ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام کو صرف اس لیے برباد کر دیا کہ وہ لیتے وقت زیادہ لے لیتے تھے اور دیتے وقت وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے تھے اور میزان کو ہمیشہ خسارے میں رکھتے، اور یہی میزان کا خسارہ بہت سی قوموں، معاشروں کی تباہی و ہلاکت کا سبب بنتا رہا اور آج بھی بن رہا ہے۔ غور سے دیکھیں، اور پھر آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو انتہائی ایماندار اور دیانتدار بھی ہوتے ہیں لیکن بے چین اور بے قرار بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ اپنی اہلیتوں اور اپنی محنتوں اور اپنی صلاحیتوں ان کا صلہ لوگوں سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی عزتیں اپنے ہی جیسے لوگوں سے مانگتے ہیں۔ سورہ نساء کی 139ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ایک تانا سا دیتے ہیں کہ اے لوگو، عزتیں اور عظمتیں طلب کرنے کے لیے لوگوں کی طرف کیوں ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ بے شک تمام عزت اللہ کے لیے اور اس کے پاس ہے۔ تو پھر انسان کو اس پہ اعتبار کیوں نہیں آتا؟ دل کی گہرائیوں سے یہ تعین کیوں نہیں کر لیتا کہ دنیا میں ہر چیز وہ خرید نہیں سکتا، نہیں حاصل کر سکتا، اور خاص طور پہ وہ سب سے انمول شے جس کا ذکر سورہ رعد کی پھر 28ویں آیت میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد کے بغیر دلوں کو سکون نہیں۔ گویا ہم چاہے جا کے عمارتوں کے بلند میناروں پر لٹک جائیں یا اوج ثریا سے جا کے تارے توڑ کے لے آئیں، سکون قلب حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ دانشور زندگی کو سراب کہتے ہیں، دھوکے سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن کئی علماء کے نزدیک یہ سراب یا دھوکہ نہیں، ایک امتحان ہے جہاں ظلم سے آزمایا جا رہا ہے، مظلوم مظلومیت سے، دولت مند دولت سے، مشہور اپنی شہرت سے، غریب اپنے فاقے سے۔ یہ سب خوشیاں، پریشانیاں، سکھ، دکھ، ان سب کی حیثیت صرف یہ ہے کہ یہ اس عمر گریزاں سے آگے کا رستہ متعین کرتے ہیں۔ فیصلہ یہاں نہیں وہاں ہوگا۔ ہم بالکل اس مچھلی کی طرح یہ بات سمجھ نہیں سکتے کہ جو پانی میں پیدا ہوتی ہے وہیں ساری زندگی گزارتی ہے، مر جاتی ہے، لیکن اسے سمندر کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اسے زندہ سمندر سے باہر نکال کے اسے پوچھیں کہ سمندر کہاں ہے، تو وہ سمندر کو دیکھ کے مچھلی کہے گی کہ یہ تو میرے ہر طرف تھا، میں تو اسی میں تھی۔ دنیا کو بھی سمجھنا ہے تو ذرا کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو تمام جھمیلوں سے الگ کر کے، دور کر کے، اس مچھلی کی طرح ذرا الگ کر کے اپنے آپ کو پھر اس دنیا کا جائزہ لیں۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ ایک وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں اکثر پریشان رہتے ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی، اپنی داستان، کچھ وہ دوسروں سے بیان کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم میں سے کئی ہیں جو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ پریشانیوں کی کئی وجوہات ہوتی ہیں زندگی میں۔ کوئی معاشی معاملہ ہوتا ہے، میں بے روزگار ہوں، نوکری نہیں ہے، روزگار چاہیے۔ پھر جب نوکری مل جاتی ہے، روزگار مل جاتا ہے تو ترقی، مزید تنخواہ چاہیے، نہیں پھر اپنا کاروبار ہونا چاہیے، نہیں اتنا نہیں، بہت بڑا، سب سے بڑا، بہت بڑا۔ اب کچھ حد تک تو فکر معاش مناسب ہے، لیکن پھر ایک حد کے بعد یہ ایک بیماری بن کے ذات کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، لالچ اور ہوس کی شکل میں۔
کچھ لوگ اپنی صحت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، کچھ اپنی گھریلو زندگی یا دفاتر میں جھگڑے ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، یا پھر دوستوں کا رویہ ہے، کبھی غیر متوقع حادثات اور واقعات آپ کو حد درجہ پریشان کر دیتے ہیں زندگی میں، اور کبھی انسان کے مزاج میں ہی وہ کمزوری ہوتی ہے کہ اس کے اپنے اعصاب کسی معمولی سے مسئلے کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں۔ دو قسم کے مصائب آپ کے سامنے آتے ہیں عموماً، ایک تو وہ جن کے باعث آپ کے اندر مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے یا موجود ہوتا ہے، آپ مضبوط پاتے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسرے وہ مصائب مشکلات ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر سن کر ہی ان کا تذکرہ آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، فوری خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اس انداز میں سوچتے ہی نہیں کہ میں اس مصیبت کا سامنا انشاءاللہ کروں گا اور فتح مند ہو کے نکلوں گا اس آزمائش سے۔ کسی بھی معاملے کو زندگی میں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ سب سے پہلے آپ مشکل کو سمجھنے سے بھی پہلے آپ خود کو سمجھیں، اپنی نفسیات پہ غور کریں، اپنے مزاج، اپنی سوچ، کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو پرابلم میرے سامنے آیا ہے، واقعی اس قدر بڑا ہے بھی یا پھر میری سوچ مجھے غلط سگنل دے رہی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ زمین ساکت ہے لیکن میرے خیالات سے میرے اپنے قدم ڈگمگا رہے ہیں، مجھے ہلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے سب کچھ۔ کئی خاموش طبع لوگ جو ہیں، جو کم بات چیت کرتے ہیں، اچانک آپ ان سے بات چیت شروع کر دیں، یوں ہی ہنسی مذاق، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں ایک دم سے۔ اور کبھی انتہائی باتونی، چاپلوس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو آپ پابند کر دیں کہ اگلے 2 گھنٹے تک تم نے محفل میں خاموش بیٹھے رہنا ہے، تو آپ پھر ان کی پریشانی دیکھیے گا۔ یعنی یہ بات آپ کو سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بات کرنا یا خاموش رہنا یہ پریشانی کی وجہ نہیں، لیکن اس شخص کا جو مزاج ہے، اس کی اپنی جو طبیعت ہے، جو اس کی اپنی ذات ہے، اس کی اپنی سوچ جو ہے، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کسی نے بات کی کیوں کی، یا مجھے خاموش کیوں کرا دیا۔ اس لیے خود کو سمجھنا، اپنی خوبی یا اپنی خامی پر گہری نظر رکھنا، اس پہ قابو پانا، یہ پریشانیوں سے نبرد آزما ہونے کا اہم ترین مرحلہ ہے۔ اور اگر آپ یہ نقطہ سمجھ جائیں کہ کچھ مسئلہ میری سوچ کا بھی ہے، تو یہ دنیا جو آپ کو بہت زیادہ پریشانیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، آپ کو احساس ہوگا کہ ہر واقعہ دراصل آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ کبھی اندھیرے ہوں گے دنیا میں، انسان بہت پریشان ہوا ہوگا، اندھیرا ہے، گھپ ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں، تاروں کو دیکھتا ہوگا، لیکن پھر اس نے آگ جلائی، روشنی کی ہوگی اور سیکھ لیا ہوگا۔ ہم کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا انسانوں سے سیکھتے ہیں، یا پھر زندگی ہر روز ہمیں خود سکھاتی ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ اکثر اپنی ہی غلطیوں یا کمزوریوں کے سبب دوسرے انسانوں یا پھر زندگی کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی وجہ سے، اور آپ پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو عقل، شعور، سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت بھی دی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ آپ اپنی غلطیوں سے، اپنی وجہ سے مارے جاتے ہیں، اس بات کو بھی تسلیم کریں، اپنی مزاج کی وجہ سے۔ اور پھر اکثر یہ جملہ سنتے ہیں، آپ بار بار کچھ لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں، میں کیا کرتا، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، میں تو سوچ رہا تھا، بڑی نحوست ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ایک موقع پھر مل جائے، کسی طرح ذرا سی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا، اب ایسے کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب پچھتاوے کے اظہار ہیں، اور اگر یہ بار بار زندگی میں یہ جملہ کوئی دہرانے لگے، ایک آدھ بار تو ہو جاتا ہے، لیکن بار بار اگر یہ عادت ہی بن جائے تو رفتہ رفتہ پھر آپ اس درجے سے ہی ہٹتے چلے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر فائز کیا تھا۔ ان پریشانیوں یا صدمات کی وجہ سے انسان زیادہ سیکھتا ہے۔ اب دیکھ لیں، ایک ذرا سا جھٹکا وائرس نے دیا اور انسان نہ صرف اگلے کئی سال کی ترقی، انسانوں کے منصوبے اور ارادے برباد ہو گئے، صرف ایسا نہیں ہوا، آگے کا نہیں ہوا، بلکہ اس وائرس نے، ایک جرثومے نے اسے کئی دہائیوں یا صدیوں شاید پیچھے لے جا کے پھینک دیا۔
اور اس قدر پریشانی، افراتفری، ہیجان ہر طرف، یہ کرونا وائرس کا، شاید وائرس کا نہیں بلکہ انسان کو اپنا جو احساس برتری تھا اس کا شاید ایک بار پھر برباد ہونے کا زیادہ صدمہ اور دکھ ہے۔ وہی سادہ سی بات جو ایک اعلیٰ مرتبہ شخصیت نے ایک دفعہ ادا فرمائی تھی کہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ آخر زمان سے پہلے ایک اہم نشانی اس دور کی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور وضاحت اس کی یہ فرمائی کہ علم ختم ہونے کا مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ عالم بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ اس دور میں دیکھیں، آپ کو یک طرفہ معلومات، انفارمیشنز آتی نظر آ رہی ہیں ہر روز، اور لوگ عام فخر سے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یا پھر یہ کہ میرے پاس بڑی خبریں ہیں، بڑی معلومات ہیں، میں بڑا ویل انفارمڈ ہوں، بڑی انفارمیشنز ہیں اس کے بارے میں، وہ بڑا ویل انفارمڈ ہے، بڑی معلومات ہیں، بڑی انفارمیشنز ہیں اس کے پاس۔ علم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا انفارمیشن کے ساتھ، نالج کا کوئی تعلق نہیں ہوتا انفارمیشن کے ساتھ، معلومات کے ساتھ۔ اس لیے ہم معلومات اور انفارمیشنز کے اس دور ابتلا میں علم یا نالج کو ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ انفارمیشن آ رہی ہے، نالج جا رہی ہے، معلومات آ رہی ہیں، علم جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس کی بھی خبر یا انفارمیشن ہمیں نہیں دی جا رہی۔ کوئی آئنسٹائن کا ذکر کرتا ہے، کوئی چرچل، کوئی نیپولین کی مثالیں دیتا ہے، اور کسی کے نزدیک شیکسپیئر کے ڈرامے ہی علم کی انتہا ہیں۔ اور یہی آج کے انسان کا المیہ ہے کہ اس کی اپنی سوچ اللہ کا قرب ہی حاصل نہیں کر پاتی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سوچ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں کہوں میری سوچ اسلامی ہے، یا یہ جو علوم ہے یہ مسلمان علوم ہے، یا کسی غیر مسلم نے ایک سائنس میں کوئی ایجاد کر لی تو وہ کفر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سب انفارمیشن، یہ نالج، یہ علم و فنون، یہ سائنس، یہ ترقی کہاں جا کے رک جاتی ہے۔ کسی کے بتانے، سمجھانے، سکھانے، پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود ذہن یہ کہے گا کہ ایک بڑی کوئی بالائی طاقت ہے، کوئی قوت ہے جس نے یہ سب تخلیق کیا ہے، اسی نے ہماری نشو و نما کی، ہمیں پیدا کیا، اس کائنات کا سب کچھ منظم کیا اور پھر ایک کتاب میں بیان کر دیا۔ قرآن میں نہ صرف ماضی، حال، مستقبل، قیامت تک کا طریقہ کار تک اس میں ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی ہے۔ آپ کے پاس جس مدرسے، جس بڑے کالج، اسکول، یونیورسٹی، بہترین ڈگریاں ہوں، چند سالوں کے بعد آپ اپنی پرانی کتابیں جا کے کھولیں، وہ ردی ہوں گی۔ نئی تحقیق، نئے فارمولے، نئی جو ہے وہ ریسرچ، انکشافات، نئی بحث، سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ پھر آپ قرآن کو جا کے دیکھیے گا، وہی جو آپ نے بچپن میں پڑھا تھا۔ جب بہت کچھ سیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر، بہت سارے نئے طریقے، انداز، فنون، علوم سب تھک جائیں، بیزار ہو جائیں، اکتا جائیں، ہر روز اتنا تبدیل ہو رہا ہے، انفارمیشنز آ رہی ہیں، خبریں، ڈیٹا، ریسرچ، سب کچھ ہو رہا ہے، کمپیوٹر کھلے ہوئے، لیپ ٹاپس، اسمارٹ فونز آ گئے، آگے کیا ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرو۔ جب کبھی تھک جائیں تو چند لمحات نکال کے یاد کیجئے گا کہ آپ کو پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، یہ بچپن میں جب سکھایا گیا تھا، یا پھر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، نماز کس طرح پڑھتے ہیں، جو سکون یا اطمینان اور خوشی آپ کو وہ سب کچھ پڑھ کے، سیکھ کے اس وقت حاصل ہوئی تھی۔ آج بہت ساری ڈگریاں، بہت سارا پیسہ، یہ ٹیلی فون، یہ کتابیں، اخبارات، ٹی وی پہ خبریں، ڈرامے، فلمیں، بازار، دوست، احباب، الماریوں میں سجی ہوئی کتابیں ہیں، بینک بیلنس، سب بہت کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ کتابیں اٹھاتے ہیں، آپ رکھ دیتے ہیں ایک طرف، ٹی وی ریموٹ سے چینج کرتے رہتے ہیں، بیزاری سے واپس رکھ دیتے ہیں۔ وہ سکون، وہ خوشی ملتی ہے پہلا کلمہ طیب والی۔
یہ دوزخ اور جنت خالی جزا و سزا نہیں، ایک کو شہر آصب ملتا ہے اور دوسرے کو بہشت۔ کچھ لوگ کامیاب ہو کر ایک طرف جا نکلتے ہیں اور کچھ ادھر ادھر جا گرتے ہیں۔ خدا کے ہاں یہ دنیا بہت چھوٹی سی اور کائنات کی وسعتیں بہت بڑی ہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو جائے، جو خود پہ راضی، اپنے حالات پہ راضی، اپنے حال پہ راضی، اپنے خیالات پہ راضی، اپنے رزق پہ راضی، اپنی زندگی پہ راضی اور اپنے خدا پہ راضی رہتا، وہ خوش نصیب ہے۔ اور جو ایسا نہ کر پائے وہ پریشان بھی اور شاید بد نصیب بھی۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ کیا شے ایسی ہے جو کوشش کے باوجود بھی انسان اپنے اندر تبدیل نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے تو اسے مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت بدل لی تو یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ ایک گدھ اور ایک شاہین ہوا میں پرواز کرتے بالکل یکساں نظر آ رہے تھے، اپنی دنیاوں، اپنی بلندیوں میں مست، زمین اور آسمان سے بے نیاز اور بے خبر۔ ادھر ادھر پرواز کر کے وہ دیکھتے کہ چھوٹے چھوٹے پرندے حیرت سے خود کو دور رکھ رہے ہیں ان سے ڈر کے، اور انہیں طاقتور پرندوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ حیران بھی ہو رہے ہیں چھوٹے پرندے کہ یہ تو ہم فطرت نہیں ہے، ان کی تو فطرت الگ الگ ہے، یہ ہم پرواز کیسے ہو گئے؟ شاہین نے گدھ سے کہا کہ دیکھو دوست، اس دنیا میں بلند ذوق پرواز سے بڑھ کر کوئی بات اہم نہیں۔ گدھ نے بھی مسکرا کے جواب دیا کہ یہ مضبوط پر اسی پرواز بلندی کے لیے تو عطا ہوئے ہیں۔ دونوں نے پھر نیچے ڈرے سہمے پرندوں کو، کوئی چڑیا، کوئی طوطے اڑ رہے تھے، کوئی گھونسلوں میں چھپ کے بیٹھے تھے، انہیں دیکھ کے کہکے لگائے دونوں نے۔ اور اچانک پھر جو گدھ تھا اس کی نظر زمین پہ پڑے ہوئے ایک مردہ گدھے پہ پڑی۔ اس نے پلٹ کے شاہین سے کہا کہ جہنم میں گئی تمہاری بلند پروازی اور ذوق نگاہی، مجھے میری اصل منزل پکار رہی ہے۔ گدھ نے لمبا چکر لگایا اور ایک بھرپور غوطہ لگا کے مردار جانور پہ جا گرا، اپنی منزل مقصود پہ۔ فطرت دونوں کی الگ تھی، منزل بھی الگ تھی۔ ہم سفر زندگی میں اگر ہم فطرت نہ ہوں تو کبھی ایک ساتھ اپنی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ منزلیں بھی جدا ہوتی ہیں، صرف 2-4 قدم تک کچھ دیر تک فضاؤں میں رقص کر کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن پھر جدا ہونا مقدر ہوتا ہے۔ انسان تبدیلی پسند کرتا ہے، لباس، گھر، صحبت، نوکری، دوست احباب، شہر، ایون دشمن، یہ سب بدلنا چاہتا ہے، لیکن کچھ بھی کر لے اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ جیسے آپ ایک کڑوے کنویں میں روز جا کے چینی ڈال دیا کریں، پانی میٹھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس پانی کا ذائقہ اس کی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت پہ ہی رہے گا پانی۔ انسانی فطرت کا تعلق اس کی تعلیم، اس کے حالات، اس کے رشتوں، اس کے معاشی حالات سے نہیں بلکہ اس کے باطن سے ہوتے ہیں۔ آپ کو کچھ لوگ فطری طور پہ رحم دل، کچھ فطری طور پہ ظالم، کچھ مذہب پرست، کچھ مذہب بیزار، کچھ ذرا سی بات پہ آپ کے احسان مند اس طرح رہیں گے کہ آپ کو خود شرمندگی ہونے لگے گی، اور کچھ کے لیے آپ سب کچھ، اپنی زندگی، اپنا سرمایہ سب کچھ لٹا دیں، وہ آپ کے لیے ہمیشہ برائی سوچیں گے اور چاہیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے قدرت کا بڑا انعام ہے کہ وہ دنیاوی سفر کو کسی آسمانی رابطے کے مطابق طے کرتے ہیں۔ فطرتاً وہ اس کائنات کو کسی خالق کے حوالے سے جانتے اور پہچانتے ہیں یا ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دوسروں کی طرح صرف دنیا سمیٹنا نہیں چاہتے بلکہ اس سے نجات چاہتے ہیں۔ اگر انسان فطرت آشنا ہو جائے تو کئی جھگڑے، ہنگامے ختم ہو جائیں گے خود بخود۔ ہم آسانی سے انسانی فطرت کو 2 حصوں میں
تقسیم کر سکتے ہیں۔ صرف ایک نظر ادھر ادھر دوڑا کے آپ اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیے، کہیں ہسپتال تعمیر ہو رہے ہیں، انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، علماء اور مشائخ کی محفلیں ہو رہی ہیں، عبادات میں لوگ مصروف ہیں، ذکر جاری ہے، اور دوسری طرف یہیں آس پاس ہی آپ کو تباہی، بربادی، لوٹ مار، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ سب انسان ہی تو ہیں، ایک جیسے انسان، ایک ہی بستی میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے، ایک ہی شہر، ایک ہی برادری اور ایک ہی مذہب کے ماننے والے۔ فرق صرف اور صرف فطرت کا ہے، ورنہ درس، خطبہ، نصیحت تو سبھی سنتے ہیں۔ اب ان دونوں میں تفریق کرنا، انہیں پہچاننا بھی خاص فطرت کی ہی عطا ہوتی ہے۔ بیج میں ہر شخص درخت نہیں دیکھ سکتا، یہ سعادت بھی عطائے رب ہے۔ حکمت ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بلیوں نے مل کے الیکشن کے ذریعے ایک بلی کو اپنا سردار بنا لیا، اس کے سر پہ تاج رکھ دیا۔ بلی سردار بن کے پہلی تقریر کرنے لگی تو اسے فوراً ایک کونے میں ایک چوہا نظر آ گیا، تو اس نے تقریر اپنی گفتگو یوں شروع کی کہ تم سب دھوکے باز مجھے یہاں بلیوں کا اپنا سردار بنا کے الجھا کے خود اس چوہے کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد تمام جلسہ ہی منتشر ہو گیا۔ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو یوں سزائے موت دی کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ آدمی آگ میں سے بچ کے نکل آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے پہاڑ سے جا کے گرا دو، وہ پھر بچ کے نکل آیا۔ پھر حکم دیا کہ اسے جا کے سمندر میں غرق کر دو، وہ آدمی تیرتا ہوا ساحل سے برآمد ہو گیا۔ بادشاہ نے جھنجھلا کے پوچھا کہ انسان تو مرتا کیوں نہیں ہے؟ تو شخص نے جواب دیا کہ جہاں پناہ میں ایک خاص فطرت رکھتا ہوں، تو مجھے پہاڑ تو کیا جا کے آسمان سے بھی گرا دو تو میں بچ جاؤں گا، میں بلندی سے گر کر نہیں مر سکتا، ہاں مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے لوگوں کی نظروں سے گرا دو، میں مر جاؤں گا۔ برسوں ساتھ رہنے والے بھی فطرت ان پہ غالب آ جاتی ہے تو ان کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ جو مصرع ہے کہ ہم جسے ایسا سمجھتے تھے وہ ویسا نکلا۔ ابتدائی زمانوں میں فطرت کے مطابق انسان کام کرتے تھے، جو معلم تھے وہ فطرتاً معلم تھے، امتحانوں اور ڈگریوں، یہ فیسوں وغیرہ کے دھندے نہیں تھے۔ اب لوگ بطور پیشہ استاد بنتے ہیں، وہ اپنے سامنے طلباء کو غلط عادات میں مبتلا دیکھتے بھی ہیں تو وہ اس طرح بےتاب، بے چین نہیں ہوتے جس طرح معلم ہوا کرتے تھے۔ اب شب و روز حمد و ثنا، قرآن و حدیث کے درس سے زیادہ وہ چھٹیاں منانے، گریڈز حاصل کرنے اور کہیں اس کے بعد سفارش سے کوئی ایک خط دے کے، ایک لیٹر جاری کر کے، ایک سرٹیفکیٹ دے کے اچھی نوکری کی طرف مغروب کرتے ہیں اپنے طلباء کو۔ اور یہ کسی ایک شعبے کی بات میں یہاں بالکل نہیں کر رہا، ہر کام، ہر شعبہ، سب کچھ لگتا ہے کہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔